بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے پانچوں یونٹ ہسٹری آف عربک لٹریچر کے چھٹے لیسن شعراء مخضرمین ایک اجمالی جائزہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے شعراء مخضرمین کا اجمالی تعارف کرتے ہیں۔ مخضرم جس نے زمانۂ جاہلیت اور زمانۂ اسلامی دونوں زمانے پائے ہوں اسے مخضرم کہا جاتا ہے۔ رجل مخضرم اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اپنی عمر کا آدھا حصہ جاہلی زمانے میں اور آدھا حصہ اسلامی زمانے میں گزارا ہو۔ طبقہ مخضرم میں بہت سارے شعراء گزرے ہیں، جن میں لبید بن ربیعہ، حسان بن ثابت الانصاری، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ۔ ان شعراء نے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ الخنسہ، الحطیہ، کعب بن زہیر، نابغ الجعدی، عمرو بن معدی کرب الزبیدی، ابو ذؤیب الحضلی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مندرجہ بالا شعراء میں سے تین بڑے شعراء حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ شاعری کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے تو اسلام لانے کے بعد اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے وقف کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو شاعر رسول کا لقب دیا گیا۔ مندرجہ ذیل سطور میں شعراء مخضرمین میں سے چند خاص شعراء کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے لبید بن ربیعہ۔ مخضرم شاعر اور معلقات کا چوتھا بڑا شاعر، قبیلہ بنو عامر کا مشہور شاعر لبید بن ربیعہ 6 صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوا اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے آغاز میں وفات پائی۔ یہ عمر میں معلقات کے 7 شعراء میں سب سے چھوٹا تھا۔ لبید نے جب اسلام قبول کیا تو عام روایت کے مطابق اس کے بعد اس نے شعر گوئی ترک کی۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے قرآن سے نوازا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے لبید بھی زہیر کی طرح قوی مذہبی میلانات رکھتا تھا۔ لبید نے سخاوت اور بہادری کے آغوش میں پرورش پائی۔ لبید کا باپ ربیعہ سخاوت میں مشہور تھا، جس کا اثر اس کی شاعری پر نمایاں ہے۔ اس کے معلقہ میں بدوی اور صحرائی زندگی کی بہت عمدہ اور صحیح تصویریں ملتی ہیں، اسی لیے اس کے قصیدے کو قبل از اسلام شاعری کا بہت عمدہ اور اعلیٰ نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیحین میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا کلمہ جو کسی شاعر نے بولا ہے وہ لبید بن ربیعہ کا قول ہے۔ جب اسلام آیا تو عرب کے وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ انہی وفود میں لبید بھی آیا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور زہد اختیار کیا اور قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے شعر گوئی ترک کر دی، چنانچہ زمانۂ اسلام میں اس کی زبانی صرف ایک شعر روایت کیا جاتا ہے: الحمدللہ اذا لم یأتنی اجلی حتی اکتسیت من الاسلام سربالا۔ تعریف ہو اللہ کی جس کی مجھے اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک میں نے اسلام کا لباس سے بے تن نہیں کر لیا۔ لبید کا معلقہ 88 اشعار پر مشتمل بحر کامل میں ایک میمی یا قصیدہ ہے۔ اس کے مضامین اگرچہ روایتی ہیں لیکن اسلوب کی تازگی نے اس میں نیا پن پیدا کر دیا ہے۔ نظم کا آغاز محبوب کے اجڑے ہوئے دیار کے دکھ سے ہوتا ہے، لیکن پھر اپنی اونٹنی کی تیز رفتاری کا ذکر کرتے ہوئے اور نیل گائے سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر معلقات کے شاعر زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے۔ جب اسلام لائے تو دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپنا قصیدہ بانہ سعاد پڑھ کر سنایا، جس میں دوسرے موضوعات کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی گئی تھی۔ آپ نے یہ قصیدہ پسند فرمایا اور کعب بن زہیر کو انعام کے طور پر اپنی ردا عنایت کی۔ اس قصیدے کا امتیاز یہ ہے کہ اسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ کعب نے لڑک پر میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے، لیکن ان کے والد زہیر نے انہیں اسے منع کیا اور تلقین کی کہ جب تک وہ اپنی سوچ اور قوت اظہار میں پختہ نہ ہو جائے شعر نہ کہیں، لیکن کعب پھر بھی شعر کہتے رہے۔ آخر ایک دفعہ زہیر نے شاعری میں ان کا کڑا امتحان لیا اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انہیں شعر کہنے کی اجازت دے دی گئی اور کعب بن زہیر ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو کعب اور ان کا بھائی بجیر دونوں دربار رسالت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں کعب کی نیت بدل گئی اور پیچھے رہ گیا، جبکہ بجیر آپ کے پاس آیا اور آپ کی باتیں سنی اور اسلام لے آئے۔ اس پر کعب نے غصے کا اظہار کیا اور ان کی ہجو کر ڈالی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی اور انہوں نے کعب کو سزا دینے کا فرمان جاری کیا۔
اور کعب کو اپنے بھائی نے سمجھایا کہ سزا سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آ کر معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لیں، لیکن کعب مختلف قبائل میں جا کر ان سے پناہ طلب کرتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے انہیں پناہ نہ دی اور دنیا ان پر تنگ ہو گئی تو مدینہ آئے اور حضرت ابوبکر کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور اپنا قصیدہ بانا سعاد سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آیا اور انہیں چادر عنایت کی۔ یہ چادر کعب بن زہیر کے خاندان کے پاس رہی، پھر حضرت امیر معاویہ نے اسے 20,000 درہم کے عوض ان سے خرید لیا۔ اس کے بعد یہ چادر اموی اور عباسی خلافہ کے بعد سے کے بعد دیگرے پہنچی، چنانچہ وہ خلافہ خاص موقع پر اسے زیب تن کرتے تھے۔ حضرت کعب کو شاعری کا ماحول گھر سے ملا تھا، اور قصیدہ بانا سعاد بحر بسیط میں 159 اشعار کا ایک لامعہ قصیدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت خنسا۔ حضرت خنسا کا پورا نام تماظر بنت عمرو اور لقب خنسا ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی ادب میں ان سے بڑی شاعرہ نہیں گزری۔ شاعری میں ان کا خاص موضوع مرثیہ تھا، چنانچہ غم کے اظہار میں ان سے زیادہ مؤثر شاعری کسی نے نہیں کی۔ حضرت خنسا کے والد عمرو اور 2 بھائی معاویہ اور صخر قبیلے کے سردار تھے۔ خود حضرت خنسا اپنے وقت کی بہت خوبصورت عورتوں میں سے تھی، چنانچہ قبیلہ حوازن کے سردار اور قبیلہ جشم کے شہ سوار درید بن سما نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہیں رد کر دیا اور اپنے قبیلے ہی میں شادی کی۔ حضرت خنسا آغاز میں کبھی کبھی کچھ قطعات کہہ لیا کرتی تھی، لیکن جب ان کا بھائی معاویہ اور پھر باپ کی طرف سے ان کا دوسرا بھائی صخر یکے بعد دیگرے ہلاک ہو گئے تو اس غم نے ان کے اندر شاعری کا بند کھول دیا اور مرثیہ گوئی ان کا شعار بن گئی۔ ان کی شدت غم صخر کی موت پر زیادہ رہی، چنانچہ صخر کے چلے جانے سے زندگی میں ان کا ایک بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا۔ یہ خاتون اپنے بھائیوں پر ساری زندگی آنسو بہاتی رہی۔ مرثیہ گوئی خنسا کا خاص موضوع تھا۔ نبوت کی روشنی چمکی تو پورے قبیلے سمیت حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی، عہد اسلام میں نوحہ ممنوع قرار دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنسا کی شاعری پسند کی، چنانچہ آپ نے ان کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہائے یا خنسا، ہاں اے خنسا کچھ سناؤ۔ محرم 14 ہجری میں جنگ قادسیہ کے خون ریز معرکے میں یہ اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ تشریف لے گئی۔ جب میدان جنگ میں لڑائی کی صفیں لگ گئیں اور بہادروں نے ہتھیار سنبھال لیے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے تقریر کی کہ میرے پیارے بیٹوں، تم اپنے ملک کو دو بھر نہ تھے، نہ تم پر کوئی قحط پڑا تھا، باوجود اس کے کہ تم اپنی بوڑھی ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کی بھی ہو۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، نہ ہی تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ میدان کارزار میں جاؤ اور آخر تک لڑو۔ زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں خنسا کے خیمے پر جو سائن بورڈ لگتا تھا اس پر ارث العرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ لکھا ہوتا تھا۔ ان کی شاعری کا دیوان آج بھی موجود ہے، اور علماء ادب کا اتفاق ہے کہ مرثیہ کے فن میں آج تک خنسا کا مثل پیدا نہیں ہوا۔ اپنے بھائی معاویہ بن عمرو کے قتل پر بھی مرثیے لکھے تھے، لیکن دوسرے بھائی صخر بن عمرو کے قتل پر تو ایسے دردناک اشعار مسلسل کئی سال تک کہے جن کو سن کر مخالف قبیلے کے لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ ان کے مفصل حالات ابو الفرج الاصفہانی نے اپنی کتاب الغانی میں تحریر کیے ہیں۔ اپنے ایک مرثیہ میں وہ کہتی ہیں، الا یا صخر ان ابکیت عن عینی لقد اضحکتنی زمنا طویلا دفعت بک الخطوب وانت حی فمن ذا يدفع بك الخطب وما علينا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔